صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب احترام بھائیوں دوستوں، بیان شروع کرنے سے پہلے سارے حضرات مل کے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تھوڑا قریب آ جائیں، مجھے جو ہے نا بات کرنے میں آسانی لگے۔ آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی چند آیات اور ایک حدیث کریمہ تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو ہمیں سمجھ آئے اللہ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑے عرصے کے بعد آپ سے ملاقات کا شرف اللہ نے عطا فرمایا، اور یہ جو مسند ہے جس میں میں بیٹھ کے بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کی توفیق ہے، اور یہ مسند میرے والد محترم حضرت مولانا حافظ عبدالمنان صاحب رحمۃ اللہ تعالی ایک مرتبہ کا آیا جب ہم حیات تھے، گھر سے جب نکلے جمعہ کا دن تھا، تو پوچھنے لگے بیٹا کیا بیان کرو؟ کچھ آپ نے تیاری کی ہے، کچھ مطالعہ کیا ہے، سمجھا نہیں ہوگا، آپ کیا بیان کرو؟ تو میں نے کہا ابا جان میں تیاری بھی کر رہا ہوں کہ جب آپ کے موجود ہوں گے تو میں بیان نہیں کر سکوں۔ کیوں کہ کوئی بھی اپنے مالک کے سامنے یا اپنے استاد کے سامنے جتنی بھی تیاری کرتے ہو، وہ اپنے اظہار معافی ضمیر جو دل کی بات کو بیان نہیں کر سکتے۔ لیکن میں نے عرض کی کہ الامر فوق النظر، الامر فوق النظر، کہ حکم جو ہے وہ ادب سے پھر مقدر ہے، کہ جب بات کا حکم ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ حکم کی تعمیل کرنا ضروری ہے۔ تو آج جب میں ابھی یہاں سے آ رہا تھا تو یہ بات مجھے یاد ہے کہ میں تو موجود ہوں، میرے بھی موجود ہے، میرے والد بہرحال میں آپ کے سامنے دو قرآن پاک کی آیتیں، دو مقام سے آیتیں پڑھی ہیں۔ پہلی آیت سورۃ العنکبوت کی ہے، جس میں اللہ فرماتے ہیں وما هذه الحیاۃ الدنیا الا لهو ولعب وان الدار الاخرۃ لهی الحیوان لو کانوا یعلمون۔ آپ نے توجہ رکھنی ہے، اگر تھوڑی سی بھی آپ نے توجہ ادھر ادھر کی تو میری بات آپ کو سمجھ نہیں ہے۔ میں بھی تو طالب علم خطیب نہیں ہوں، بس ہم نے قرآن پڑھنا ہے اور ایک دوسرے کو یاد دہانی کرانی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، کہ مومن جب ایک دوسرے کو یاد دہانی کراتے تو نفع ہوتا ہے۔ تو بس مجھے تو سبحان اللہ، مومن کو یاد دہانی کرائے تو کیا ہوتا ہے؟ نفع۔ اور نفع تب ہوگا جب ہمیں جو یاد دہانی کرا رہا ہے وہ اس کے عمل کرتا ہے۔ ایسے میں مجھے کوئی آدمی کہے کہ بھائی آپ نماز پڑھتے ہو، تو میں کہوں میں پڑھتا ہوں، اور میں جب کچھ نماز پڑھتے ہو میں نہیں پڑھتا، تو عجیب
جب مجھے کہ تم نماز پڑھتے ہو تو تم خود تو نماز نہیں پڑھو. تو نفع تب ہوگا جب یاد دہانی کرانے والا اس پہ عمل کر رہا. اللہ نے فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب. یہ دنیا کی زندگی لہو ولعب، یہ کھیل اور تماشے کے علاوہ کچھ نہیں. کھیل اور تماشے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. آخرت کی زندگی والآخرت خیر و ابقا. اللہ فرماتا ہے والآخرت خیر و ابقا. آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی. آپ نے سمجھنا ہے اللہ نے دنیا کی زندگی کو کھیل اور تماشا کیوں کہا. اللہ نے دنیا کی زندگی کو کھیل اور تماشا کیوں کہا. اس لیے کہا اللہ فرماتے ہیں تم کو میں دنیا میں کس لیے بھیجا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. میں نے جن اور انسان کو پیدا کیا تاکہ میری عبادت کرے. تم نے اس زندگی کو دعوت بنا دیا. یہاں پہنچا دیکھا کہ میری تو چھوٹی ہے، میں تو کوٹھی بنانی تھی. کوٹھی بنانے کے لیے دن رات ایک کر رہا ہے. محل بنانے کے لیے دن رات نماز چھوٹ گئی، قرآن چھوٹ گیا، فرائض چھوٹ گئے، واجبات چھوٹ گئے، سنن اور مستحبات چھوٹ گئے. دن رات کس چیز کی فکر ہے؟ وہ گھر بنانا ہے، مکان بنانا ہے. مکان مل گیا، مکان بنا لیا، 10 سال اس کے لگ گئے. پھر کیا اس کے پاس تو گاڑی نہیں ہے، بس تو گاڑی نہیں. پھر لگ گیا گاڑی کے پیسے اکٹھے کرنے. نمازیں چھوٹ گئی، ذکر اذکار چھوٹ گئے، رشتے داروں میں فوتیاں ہو رہی ہیں، جنازوں پہ جانے کا نہیں ہو رہا. لیکن اس کو کیا کرنا ہے؟ کار لیں. اللہ فرماتے ہیں جب تم اللہ کے جب میرے دربار میں آؤ گے تو میرا ایک ہی سوال ہوگا. میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا ماں کا سبب، تمہیں کیا کمایا؟ تم نے کیا کیا؟ تیرے پاس نماز کتنی ہے؟ تیرے نامہ اعمال میں روزے کتنے ہیں؟ تیرے نامہ اعمال میں اخلاق کتنا ہے؟ تیرے نامہ اعمال میں لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کتنی ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ پاک نے انسان کو جب بھیجا تو اس کے بھیجنے کا مقصد بھی بیان کیا. دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ فرماتے ہیں 2 انسان ہیں، یا کہہ لیں 2 راستے ہیں. ایک راستہ اچھائی کا اور ایک راستہ برائی کا. اچھائی کے راستے کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے اور برائی کے راستے کی بھی نشاندہی ہو جاتی ہے کہ وہ برائی جب وہ کرو گے تو تم برائی کے راستے پہ چلو. اچھائی کا راستہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ. اللہ کہتے ہیں میں نے کسی کو مال دیا، آقا میں نے کسی کو دیا، مال دیا، اس کو جوانی دی، اس کو زندگی دی، اس کو مرتبہ دیا، اس کو رتبہ دیا، اس کو شہرت دی، اس کو مسلط دی، اس کو کوئی منصب ملا. اس نے اپنے مسلط کی صحیح استعمال کیا، اس نے اپنے مال کو صحیح استعمال کیا. کیسے بچتا تھا؟ وہ اللہ سے ڈرتا ہے. جب کہیں کو خرچ کرنا ہوتا ہے تو اللہ سے ڈرتا ہے. جب کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرتا ہے تو ڈرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے تو کوئی زیادتی نہ ہو جائے، وہ ڈرتا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ.
اچھی بات کی تصدیق کی. آپ قرآن سنتے ہیں اور کہتے سبحان اللہ. قرآن پر سننے کے بعد اس کا ترجمہ سننے کے بعد پھر اس کو عمل میں لاتے ہیں کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا, میں نے فراڈ نہیں کرنا, میں نے کسی کے ساتھ غلط بات نہیں کرنی. اللہ فرماتے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ, پھر اس کا ہم آخرت کا راستہ آسان کر دیں گے. کہو سبحان اللہ. جنت میں جانے کا راستہ آسان ہو جائے گا. کیسے آسان ہوگا کہ جب تم صراط سے گزرے گا تو اتنی تیز رفتاری سے گزر جائے گا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ فرماتے ہیں کہ پل صراط اتنی لمبا راستہ ہے, نیچے جہنم ہے, انگارے ہیں, نیچے آگ ہے, اور اتنی باریک ہے کہ وہ اس کے اوپر کوئی بندہ چل نہیں سکتا. وہ بال سے باریک ہے, تلوار سے تیز ہے, بہت لمبی ہے, کیسے گزرے گا؟ پوچھا کیسے گزرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, عائشہ, جو اللہ کا نیک و فرما بردار ہوگا, جس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی ہوگی, جس نے کسی کا مال غصب نہیں کیا ہوگا, جس نے دھوکہ نہیں کیا ہوگا, جس نے جھوٹ نہیں بولا ہوگا, جس نے لوگوں کو ستایا نہیں ہوگا, وہ اتنی تیزی سے گزرے گا جیسے ہم بٹن نیچے کرتے ہو بڑا بھاؤ بٹن نیچے کرو, پھر بیٹھنا پڑتا ہے کہ بیٹھے پھر جاتا ہے, بٹن نیچے کیا بجلی آ گئی اور میں ایسی تیزی سے گزر جا رہا. پھر پوچھا حضرت عائشہ نے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجرمین جو ہوں گے وہ کیسے گزریں گے؟ کہا جب وہ گزریں گے سرے کی اجازت جنہوں بال بامڑے دیتے نا, بامڑے دیتے نا, جو کھڑا جی تک ہے ہوں گے, وہ مجرمین ایسے ہوں گے, گھٹنوں کے بھر چلیں گے اور اٹھنے کی کوشش کریں گے تو جہنم کی آگ میں گریں گے. ایک صحابی رسول ہے, میری طرف توجہ رکھیں, جن کا نام ہے ابو دجانہ. سب لوگ رضی اللہ عنہ. ابو دجانہ وہ صحابی رسول ہے جنہوں نے جنگ احد میں بھی شرکت کی, جنہوں نے جنگ بدر میں بھی شرکت کی, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 25 غزوات میں شریک تھے. کتنے؟ 25 غزوات میں شریک تھے. اور یہ بدری صحابیوں کے بارے میں مشہور ہے کہ جب یہ بدر کی جنگ ہوئی اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم, کہ اے میرے محبوب اپنے صحابہ کو اعلان کر دو تو میں نے اس جنگ کے اندر شراکت کر کے کفار کو نیست و نابود کرنے کے بعد آج میں اللہ اعلان کرتا ہوں, اس کے بعد جو بھی تم کرو گے تمہیں معاف کر دیا گیا ہے. یہ ابو دجانہ ایک صحابی رسول, ان سارے غزوات میں شریک, بدر میں بھی, احد میں بھی, حنین میں بھی, تبوک میں بھی, یرموک میں بھی, ساری جنگوں میں شریک. جب ان کا بستر مرگ پر تھے, بیمار تھے, تو ایک صحابی رسول یہ کہ ابو دجانہ ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر نے ایک جنگ کے لیے اعلان کیا تھا کہ مسلمانوں جمع ہو جاؤ, ہم نے کفار کے ساتھ جنگ کرنی ہے. انہوں نے مسلمانوں کا جینا حرام کر رکھا ہے, بچوں کو ذبح کر رہے ہیں, بوڑھوں کو مار رہے ہیں, عورتوں کو عزتیں لوٹ رہے ہیں. آج ہم نے ان کے خلاف اعلان جنگ کرنا ہے. تو یہ تلوار اٹھائے حضور نے, فرمایا ان کی تلوار کو کون پکڑے گا؟ سارے صحابہ بیٹھے, 3 صحابہ اٹھے. کتنے؟ 3 صحابہ, حضرت عمر, حضرت عثمان اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ. کون؟ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ. تو حضور نے جب دیکھا ایک ادھر کھڑا ہے, ایک ادھر کھڑا ہے, ایک یہاں کھڑا ہے, حضور نے ابو دجانہ کو اشارہ کیا, آ جاؤ میرے پاس. حضور نے اپنی تلوار حضرت ابو دجانہ کے ہاتھ میں دی اور کہا یہ تلوار مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار آج کے بعد تمہارے پاس رہے گی, جاؤ کفار سے جنگ کرو. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے
سے ملی تلوار تو مجھے ملنی چاہیے تھی، میں بہادر ہوں۔ حضرت عمر جب اسلام میں لائے تھے تو مسلمان نماز چھپ کے پڑھتے تھے، ایک کمرہ بنایا، اندر ہی اذان دینی، اندر ہی وضو کرنا، ادھر ہی نماز پڑھنا۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو تلوار اٹھائی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں داخل ہوئے، یا رسول اللہ انا عمر بن الخطاب وكيف اقول عمر دخل في الاسلام وانتم تصلون في الداخل؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمر مسلمان ہو، اسلام میں داخل ہو اور ہم چھپ کر نماز پڑھیں؟ نحن نصلي في بيت الله، ہم کہاں نماز پڑھیں گے؟ بیت اللہ شریف کے سینے میں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان کو کندھوں پہ چڑھایا، پکڑو، پڑھ کر کے اوپر بیت اللہ پہ چڑھ جاؤ، آسان دو۔ ایک شیخ ہے، مجھے بات یاد آ گئی، شیخ عویف، عرب کے ایک شیخ ہے، ان کے شیخ نام ہے شیخ عویف۔ میں ایک گرو کا ایک درس سن رہا تھا جس میں فرما رہے تھے کہ جو حرم کے دروازے ہیں نا، یہ جو ماشاءاللہ یہ بھائی بیٹھے ماشاءاللہ سعودی میں رہتے ہیں نا، وہ جانتے ہیں، یہ باب عبد المجید ہے، یہ باب عمرہ ہے، یہ باب فہد ہے، یہ فلاں باب ہے، ایک باب عمر بھی ہے، ایک اور باب عمر بھی ہے۔ کہا کہ دیکھا کہ شیعہ کی جماعت آ رہی ہے، دیکھا سامنے لکھا تھا باب عمر، انہوں نے ایک دم رخ چینج کر دیا کہ کہاں سے جانا، باب فہد سے جاتے، باب عمر سے نہیں جاتے۔ شیخ عمر کے دن اس کرسی کے بیٹھا دیکھا تھا منظر، میں نے کہا واہ عمر، شیطان تجھ سے تیرے زمانے میں بھی ڈرتا تھا، شیطان تیری دنیا کے جانے کے بعد بھی ڈرتا تھا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کہا کہ مجھے تلوار کیوں نہیں ملی؟ صحابہ سے پوچھا، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے پوچھا، حضرت عکاشہ سے پوچھا، مجھے تلوار کیوں نہیں ملی؟ تلوار ابو دجانہ کو کیوں ملی؟ کہا یہ تو ابو دجانہ نہیں بتا سکتا ہے۔ پہنچ گیا ابو دجانہ، تلوار تجھے کیسے ملی؟ کیا تم نے حضور کو بولا تھا کہ یا رسول اللہ تلوار مجھے دینا؟ فرمایا نہیں، حضور نے مجھے خود تلوار دی۔ کہا جاؤ پھر میں دیکھتا ہوں کیسے کفار سے تم لڑتے ہو۔ صحابہ تھے نا، ایسے تو نہیں۔ آج کل کا بیٹا جب بات کرتے ہیں نا، جو جاؤ بیٹا رشتہ داروں کی ہاں فوتگی ہو گئی، چلے جاؤ، اب آپ ہی چلے جاؤ۔ ایسا نہیں، وہ جنت کے جانے کے لیے اتنے بےتاب ہوتے تھے کہ میں پہلے شہید ہو جاؤں، میں پہلے جا کے لڑوں۔ حضرت ابو دجانہ بھی تلوار چلا رہے ہیں، حضرت عمر بھی تلوار چلا رہے ہیں، ایسے تلواریں چلتی 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 چلتی، سامنے خیمہ ہے، اس خیمہ کو ایسے تلوار والے بزرگ کی پھٹ گیا، اندر سے ایک عورت نکلی، اس کے پاس تلوار تھی، اس نے تلوار اٹھائی، حضرت ابو دجانہ کی تلوار اس کے سر پر رکھی، تلوار اس کی گری، اس عورت کی تلوار گری، اس کے سر پر رکھی، اس نے آنکھیں بند کر لی، ابھی تو میں گئی، ابھی تو میرا سر دو ٹکڑے ہو گیا، لیکن تلوار ایسے آرام سے رکھ دی، سر نہیں کاٹا۔ پیچھے سے حضرت عمر آئے، ابو دجانہ تیرے پاس حضور کی تلوار ہے، تو نے اس کافرہ کا سر کیوں نہیں اڑایا؟ کہا میرے محمد کی تعلیم ہے کہ عورت اور بچوں پہ ظلم نہیں کرنا، عورت اور بچوں پہ ظلم نہیں کرنا۔ تلوار اٹھائی، جیسے ہی تلوار اٹھائی نیچے بیٹھ کے عورت کہنے لگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت عمر نے گلے سے لگایا، ابو دجانہ میرے پیغمبر کا انتخاب ٹھیک تھا، اس نے تلوار تجھے دی، میں اگر ہوتا تو اس کا سر ڈالتا۔ کسی کا غصہ اتنا بڑا، کسی کا تھوڑا۔ حضرت عمر یہ تو وہ صحابی ہیں جن کے اور 27 قرآن کی آیتیں نازل ہوئی۔ حضور نے فرمایا جب آیتیں نازل ہوئی، آپ نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر،
اگر میرے نام کو نہیں ہوتا تو وہ عمر ہوتے. تو یہ وہ صحابی ہیں حضرت ابو دجانہ جب بستر مرگ پر تھے، بیمار تھے، ہوئے شہید. یہ پھر بھی جنگ میں شریک ہوئے تو ایک صحابی رسول گئے، پوچھا ابو دجانہ حضور نے تجھے اپنی تلوار دی، حضور نے کئی مرتبہ تجھے اپنا بچا ہوا پانی دیا، حضور نے کئی مرتبہ تیرے ہاتھ کو پکڑ کے ایسے بیٹھے رہے، تیرے اندر ایسی کون سی چیز ہے مجھے تو بتا، میں بھی وہ کروں تاکہ حضور کا قرب مجھے نصیب ہو، حضور میرے سے محبت کرے. اور مجھے بتاؤ ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ تلوار بھی تجھے دی اور بچا ہوا پانی بھی تجھے دیتے ہیں، اپنے ساتھ بھی بٹھاتے ہیں، جب ہاتھ تیرا ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے حضور تیرا ہاتھ پکڑ کے دوسرے ہاتھ سے مسافہ کرتے ہیں اور تیرا ہاتھ نہیں چھوڑتے، ایسا کون سا عمل ہے بتاؤ. آپ سبحان اللہ کہیں پھر میں بتاتا ہوں. سبحان اللہ. آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تو کیا فرمایا حضرت ابو دجانہ نے، یا اخی ما آتیتم المثانی من ای حد. توجہ کرنا، میرا اور کوئی عمل نہیں ہے، میں نے اس زبان سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی. سمجھا میری بات؟ اس زبان سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی. میرے بھائیوں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جراحات السنان لها التیام ولا یرکام ما جرح اللسان. تلواروں کے زخم، نیزوں کے زخم، خنجروں کے زخم تو مٹ جاتے ہیں، زبان کے زخم کبھی نہیں مٹتے. یہ ابو دجانہ جس کو حضور نے تلوار دی، جس کو حضور کے صحابی بھی ہیں، حضور کے ساتھی بھی ہیں، جنگوں میں بھی شریک ہیں. یہ نہیں کہا کیونکہ میرا مرتبہ اس لیے ہے کہ میں نے حضور کی تلوار اٹھائی، میرا مرتبہ اس لیے ہے کہ میں نے حضور کے بچے ہوئے پانی پیے، میرا مرتبہ اس لیے ہے کہ حضور کے ہاتھ میں میرا ہاتھ ہے. نہیں، مجھے اللہ نے عظمت دی ہے کہ میں نے زبان سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی. ہم وہ مجلس ڈھونڈتے ہیں، کس مجلس میں میرے دشمن کا گلہ ہو رہا ہے، کس مجلس میں میرے برابر والے کا گلہ ہو رہا ہے، کس مجلس میں اس کو گالیاں دی جا رہی ہیں، میں بھی اس میں اپنا حصہ ڈالوں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے تو حضور نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے، کہ مسجد میں کوئی زنا تو نہیں کرتا پر غیبت ہی کرتا ہے. اور پھر ایک صحابی رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ کیف یستجاب اللہ دعواتنا، کہ اے ہمارے اللہ ہماری دعاؤں کو کیسے قبول کریں گے. تو آپ سے فرمایا کیف یستجاب اللہ دعواتکم ملبسکم حرام مشربکم حرام. ان لوگوں کی دعائیں اللہ کیوں سنے جن کا کھانا پینا حرام کا ہے. سود کے پیسے سے کوٹھی بنائی، پھر کہا میرے اللہ کا کرم ہے، اللہ کا جھوٹ ہے. حرام کے پیسے سے گاڑی لی، پھر کہا یہ میرے اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا جھوٹ ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، قرآن اور حدیث جتنا بھی پڑھ لیں آپ، جتنا بھی سن لیں آپ کہیں میں قرآن کی مجلس میں بیٹھتا ہوں، میں ذکر اذکار کی مجلس میں بیٹھتا ہوں، ویسے سنیں گے میری بات، میں ذکر اذکار کی مجلس میں بیٹھتا ہوں، میں علماء کی صحبت میں بیٹھتا ہوں، میں اولیاء کی صحبت میں بیٹھتا ہوں، میں جمعہ کی نماز نہیں چھوڑتا، میں فرائض نہیں چھوڑتا، میں واجبات نہیں چھوڑتا، میں سنن اور مستحبات نہیں چھوڑتا، میں نماز قضا نہیں کرتا، میں تو نماز صف اول میں پڑھتا ہوں، میں تو قرآن اتنا پڑھتا ہوں کہ اتنا تو کوئی میرا ساتھی نہیں پڑھتا. میرے بھائیوں، آپ قرآن بھی پڑھیں، آپ نمازیں بھی پڑھیں، ذکر اذکار بھی کریں، اگر آپ کا رزق حلال نہیں ہو تو یہ کسی کام کی نہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا. کسی بزرگ نے ایک کتاب میں لکھا
کہ بہن کی زمین دبا کر اس کو بیچ کر باپ کی پیسے چرا کر ماں کے چوری زیور اٹھا کر بیچ کر نکلا ہے وہ حلال گوشت لینے کے لیے. تجھے کیا پتا حرام کے پیسے سے کبھی حلال نہیں آتا. ایسے ہو سکتا ہے؟ اللہ قرآن فرماتے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا کہ لوگوں حلالا طیبا. علماء سے پوچھیں, بزرگوں سے پوچھیں, حلال کا معنی بھی پاک, طیب کا معنی بھی پاک, حلال کا معنی بھی پاک, طیب کا معنی بھی پاک. حلال اللہ نے ویسے قرآن میں کہا کہ میں نے قرآن کو فصیح اور بلیغ بنایا. میرا قرآن تکرار سے پاک ہے, ایک بات کو بار بار نہیں کہتا. یہ میرے اللہ کہتے ہیں کہ میرا کلام ہے. اللہ نے حلال پھر طیب, یا اللہ حلال بھی مانا پاک, طیب کا مانا بھی پاک. تو پھر یہ دو ایک ہی معنی کے کیا دو لفظ کیوں ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں حلال کا معنی پہلا حلال, طیب کا معنی دوسرا حلال. طیب حلال معنی تیرے پیسے تیری کمائی حلال ہو, طیب معنی تو نے پھر گوشت بھی سبزی بھی کوئی چیز لینے کو بھی حلال ہو. کھا رہے ہیں حرام اور سجدے پہ سجدے, حج پہ حج, عمرے کیے حرام کے پیسے سے. آپ بتاؤ کبھی خنزیر پہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنے سے حلال ہو جائے گا خنزیر؟ وہ نہیں ہو سکتا. تو میرا اور آپ کا حج اور عمرہ حرام کے پیسے سے کیسے ہوگا؟ بس بتائیے کتنے میں ختم کرنا ہے؟ تھوڑا سا وقت ہے, ہم اپنی اصلاح کی باتیں کرتے ہیں. مجھے اور آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ میں صحیح سمت میں جا رہا ہوں؟ سمجھ آئی بات؟ مجھے اور آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ ہم صحیح سمت میں جا رہے ہیں, کہ ہمارا عمل اللہ کے یہاں پہنچا ہے؟ ایک صحابی رسول نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف اعرف انی اللہ یقبل صلاۃ الظہر, مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ میں ظہر کی نماز پڑھنے آیا اور میری نماز قبول ہو گئی؟ سمجھا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اللہ اعطاک فرصۃ الثانیہ تعرف تقبل الاولى, کہ اگر تجھے اللہ پھر نماز کی توفیق دے گئی تو سمجھے تیرا اللہ کے گھر میں آنا اللہ کو پسند آ گیا, اس نے پھر تجھے دوبارہ موقع دیا. تجھے میں نے دوبارہ موقع دیا. اچھا, جیسے ہم کسی دوست کے گھر میں جاتے ہیں نا, تو ہمیں دعوت کرے, ہم جاتے ہیں, اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں, کھانا پینا کھایا, اس کے ساتھ باتیں کی, ہمارا انداز ملنے کا اس کو پسند آ گیا. جب ہم اٹھیں گے نا کھانا کھا کے, پھر کہے گا بھائی دوبارہ بھی آنا. کیا کرنا؟ پھر بھی آنا. کیوں؟ اس کو خوشی ملی تمہارے جانے سے. ایسے ہی اللہ نے, تو آیا, تو نے بڑی اجازت سے, تو نے بڑی اللہ کی تقریر کو ادا کرنے کا حق ادا کرنے کی کوشش کی, تو نے بڑی اجازت سے سجدے کیے, تو نے رکوع کیے, اللہ سے بڑی خشوع خضوع سے تو نے اللہ کے پاس سوال چھوڑے. اللہ کہتے ہیں تو تیرا آنا مجھے پسند ہے, تو دوبارہ بھی آنا. اور دوسرے نمبر پر پہلا تو ہم نے حلال طریقے سے اپنی زندگی کو شروع کرنا ہے. اس مجلس میں بیٹھے ہم یہیں سے ہم آج پچھلے جو ہو گئے, اللہ بھی کہتے ہیں پچھلے ہو گئے تو ان سے توبہ کر ہو کے اللہ سے معافی مانگ کر آگے چل پڑو. تم کہو میں حلال کا راستہ اختیار کروں گا, کبھی کسی کو تکلیف نہیں دوں گا, کبھی کسی کا حق نہیں دباؤں گا, میں اس کے حلال کی تلاش کروں گا. تو اللہ کہتے ہیں میں بھی تیرا ساتھ دوں گا. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, تم ایسے حلال طریقے پہ چلو, میں بھی تمہاری مدد کروں. سبحان اللہ. دوسرے نمبر پر جب آپ نے فرمایا اپنی اولاد کی ایسی تربیت کرو, ان کو نمازی بنا کے
جاؤ، ان کو قرآن کا قاری بنا کے جاؤ، ان کو حافظ بنا کے جاؤ، یا کم سے کم ان کو نمازی تو بنا کے جاؤ، ان کو نماز میں مسجد میں ساتھ میں لے کے جاؤ، نماز کا بار بار کرو، وہ نماز پڑھیں گے تمہارے نام اعمال میں ثواب لکھا جائے گا۔ من مات ابن آدم ان کا تعامل الا من ثلاث، جب کوئی آدمی فوت ہوتا ہے اس کے سارے نام عمل بند کر دیے جاتے ہیں، ختم، آج کے بعد نماز نہیں پڑھ سکے گا، قرآن نہیں پڑھ سکے گا، عمرہ نہیں جا سکے گا، حج نہیں کر سکے گا، زکات نہیں دے سکے گا، صدقہ خیرات نہیں کر سکے گا، تو کیا کرے؟ فرمایا صدقۃ جاریہ، پہلے نمبر پر صدقہ جاریہ، دوسرے نمبر پر علم ينتفع به، کسی کو حافظ بنا لیا، قرآن پڑھاتا رہا، دین کا کام کرتا رہا، لوگوں کو اچھی باتیں سناتا رہا، لوگ پھر وہ اس پہ عمل کرتے رہے تو اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ تیسرے نمبر پر ولد صالح يدعو له، اپنے بچوں کو نیک بنا کے دیا، جب تک وہ اس کا بچہ وہ نمازی رہے گا، قرآن والا رہے گا، ذکر اذکار والا رہے گا، حلال خوری والا ہوگا، اور اپنے ماں باپ کو، جیسے اللہ نے ہمیں نماز میں کیا ذکر کیا کہ تم دعا کیسے کرو، اس میں کس کا ذکر کیا؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی، ربنا اغفر لی ولوالدی۔ اور حیرت ہوتی ہے کہ ربنا اغفر لی ولوالدی، ہم پڑھتے ہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں، سردی کا موسم ہے، ہم ٹھنڈی میں آ کے نماز پڑھتے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی سجدے بھی دے رہے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی بھی کہہ رہے ہیں، ہم بھی کہہ رہے ہیں تو میرا ربنا اغفر لی ولوالدی اللہ کے پاس نہیں پہنچے، حقیقت بتا رہا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اونچی آواز میں رضی اللہ تعالیٰ، ان کا ایک علاقے سے گزر ہوا، وہاں دیکھا لوگ جمع ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ رک پوچھا یہ لوگ کیوں جمع ہیں؟ کسی نے کہا کہ یہ شادی ہو رہی ہے اور یہاں پر لوگ جمع ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ، چلو یہ لوگ پیسے بھی جمع ہیں تو میں ان کو جیسے تبلیغی جماعت لے آتے نا، لوگوں کو دیکھتے کٹھے، ہاں وہ کہتے ہیں چلو ان کو دین کی دعوت دیتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق پہ ہو گئے، چلو یہ جمع ہیں تو ان کو دین کی دعوت دیتے ہیں، ان کو کلمہ سناتے ہیں، ان کو اپنے پیغمبر کی اور صاحب بتاتے ہیں، ان کی اخلاق بتاتے ہیں، جیسے ان کے، تو انہوں نے کہا جی میری بات سنیں، انہوں نے کہا جی پہلے کھانا کھا لیں، تو انہوں نے کھانا انہوں نے ایک لقمہ توڑا اور سارا نظر کے منہ میں ڈالا، اتنے میں ایک آدمی بیٹھا تھا تو اس نے کہا، دوسرے سے پوچھا تھا، بات کر رہا تھا کیسا ہے کھانا؟ کھانا بہت اچھا ہے یار، اس آدمی نے جس نے کھانے کا انتظام کیا ہے نا، اس کی ایک ہی بیٹی تھی، اس نے اتنا بڑا اچھا انتظام کیا، ایک بیٹی اس کو بھی کسی کے نکاح میں دے دیا، آنکھ کر کے کھانا میں نکال دیا، کہا جس کی بیٹی کی شادی ہو ابوبکر اس کے گھر میں کیسے کھانا کھا سکتا ہے؟ بیٹی کی شادی والے کے گھر کھانا کیسے کھا سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، ابوبکر کو عظمت اس لیے ملی کہ انہوں نے کبھی حرام نہیں کھایا، اور ہم نماز پہ آنے سے پہلے ہم سوچ کے آتے ہیں نماز کے بعد جا کر ٹکنے کس کو ہے، یا آنے سے پہلے ہم نے پہلے پلان بنائے ہوئے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کس کو ٹکنا ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو قرآن اور حدیث کے حوالے سے بول رہا ہوں کہ اللہ اور اس کے پیغمبر کا یہ فرمان ہے کہ تم سے تمہارے نام اعمال میں ہر چیز لکھی ہوگی، اللہ تم سے یہ پوچھیں گے جب اللہ کی دربار میں کھڑا ہوگا، یوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ میں نے تمہیں جوانی دی، تمہیں صحت دی، تمہیں میں نے مال دیا، تمہیں میں نے شعور دیا، تم نے دنیا میں جا کر کیا کیا، تو تم کیا جواب دو گے؟
جب میں لوگوں کو ٹھگتا تھا، جب میں لوگوں کے ساتھ اخلاقی کرتا تھا، میں لوگوں کے مال چراتا تھا، میں ان کی چوریاں کر کے اپنے پیٹ پالے، میں اپنے بچوں کو پیچھے چور بنا کے رہا؟ نہیں، اپنے بیوی بچوں کا ترس کرو، ان کو قرآن والا بناؤ، ان کو نماز والا بناؤ، ان کو ذکر اذکار والا بناؤ، ان کو غیبت سے بچاؤ، ان کو حرام کام سے بچاؤ۔ کیوں حضور نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر گھر کا فرد سربراہ جو ہے وہ سربراہ ہے، گھر کا بڑا سربراہ ہے، قیامت کے دن اس کے گھر والوں کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ جیسے بادشاہ سے پوچھا جائے گا تیری رعایت کیوں بھوکی سوتی تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ سمندر کے کنارے پہ ایک کتے کا چھوٹا سا بچہ مرا ہوا ہے، ایک کتے کا چھوٹا سا بچہ مرا، اس کو اٹھایا ایسے اور رونے لگا۔ صاحب نے ان کا غلام تھا اسلم، پوچھا امیر المومنین کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا میں اس وقت امیر المومنین ہوں، یہ بھوک سے مر گیا ہے، میں خدا کو کیسے جواب دوں؟ کتے کے بچے پہ رونے والے کوئی ہم کس منہ سے اللہ کے پیغمبر کے سامنے کھڑے ہوئے؟ کس منہ سے؟ بس آخر میں ایک ہی گزارش کرنا چاہتا ہوں، میری کوئی بات بھی اگر سمجھ آئی ہو آپ کو، تو آج کی تقریر کا خلاصہ یہی ہے کہ موت بڑی تیزی سے گھوم رہی ہے، اس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اس بیان سننے کے بعد میں بھی یہ نیت کرتا ہوں، آپ بھی یہ نیت کریں کہ کم سے کم ہم حرام نہیں کھائیں گے۔ جب ہم حرام نہیں کھائیں گے نا، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، ہمارے بزرگ تھے، میرے والد صاحب یہ کہ جب میں دبئی جا رہا تھا، شروع 2006 کی بات ہے، میاں سراج احمد صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ، والد صاحب یہ کہ گئے ملانے کے لیے کہ بھائی دبئی جا رہا ہے، دعا کر۔ قرآن پڑھے حافظ سنا تو سنا، میں سورج سنائی میری سورج سنا ہمارے بات دبئی لے جاتی اتنی بندے قرآن کی خدمت کریں۔ میں تجاہلہ حضرت یہ سراج احمد صدیق پر میرے دل میں تجاہلہ وہ تو علماء کو سنے کہ جائے میرے پیغمبر کی حکومت سے دعوت لینے ہے نا، کہ اللہ جب کوئی ثانی یعنی اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے نام کو شریک نہ کرو، اللہ کو معافی مانگو، اللہ کو معافی مانگو، اللہ کو سجدہ کرو، دعا دیں اچھا تو سب کو جو تقریر سنی ہے، بیان سنی ہے، سب کوئی دعوت نہیں تھی اور کسی میں کوئی اجر نہیں ہو اور میرے کو کوئی پیسے نہیں ہو، میرے کو کوئی اجر نہیں ہوگا کہ اللہ کے پیغمبر نے جواب دیا وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی اللہ، میں تمہارے اوپر کوئی سوال نہیں کروں گا، میرا اجر اللہ کو دے گا۔ قرآن پڑھو، اللہ کے نظام کو پڑھو۔ اگر اللہ اپنے دشمن فرعون نمرود کو بھوکا نہیں مار سکتا تو قرآن پڑھنے والے کو کیوں بھوکا سکتا؟ سبحان اللہ۔ جب اللہ اپنے باغیوں کو حکومتیں دے سکتا ہے، جب اللہ اپنے دشمنوں کو جنہوں نے کہا انا ربکم الاعلی، اللہ نے اس کو بادشاہت دی، اللہ نے اس کو تخت دیا، اللہ نے اس کو سب کچھ دیا، اللہ کے اگر اس دنیا کی حقیقت ہوتی میں تو ان کو کچھ بھی نہ دیتا، میں نے ان کو بادشاہت دی۔ پھر جب وہ نہ مانے تو اللہ نے کیا فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ فرعون نے سرکشی کر رکھی ہے، وہ اپنی عادتوں سے اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا، جاؤ اس کو کون سرکشی، تو خدا نہیں ہے، تیرے اوپر ایک ایسا خدا ہے جو نظر تو نہیں آتا لیکن ہر جگہ ہے۔ پھر اللہ نے پھر بھی موقع دیا، پھر بھی موقع دیا، موقع پہ موقع دیا، لیکن جب باز نہیں آیا اللہ نے جن راستوں سے حضرت موسیٰ اور اس کی قوم کو بچایا اسی میں اس کو غرق کیا اور فرمایا الْيَوْمَ نُنَجِّيكَ
بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا کہ تیرے جسم کو ہم عبرت کے طور پر برقرار رکھیں گے. جو دنیا میں تیری طرح فرعون بن کے رہے گا، تیری طرح متکبر بن کے رہے گا، تیری طرح بڑا ظالم اور جابر ہوگا، اس کو بھی ہم ایسی ہی سزا دیں گے کہ دونوں اس کے نام پہ دوں گے. ہے کہ نہیں ایسا؟ میں تمہیں بتاتا ہوں نا، تو میں نے جنرل مشرف کو جس نے لال مسجد پہ بمباری، جس نے لال مسجد کی بچیوں کو چھین لیا، جس نے مسجد میں اپنے فوجوں کا جوتے سمیت گھس جاؤ، خدا نے اس کو ایسی موت دی کہ 3 سال تک ایسی موت بے پڑا رہا کہ اس کی جسم کی ہڈیاں ساری بگڑ گئی. جسم کی ہڈیاں بگڑ گئی. ڈاکٹروں کو پتہ نہیں چل رہا کہ اس کو بیماری کون سی. اور نمرود کے دیکھو، اس نے اسے تیر پھینکا، ابھی میں تیرے خدا کو ٹھیک کرتا ہوں. تیر پھینکا، اللہ نے کہا فرشتوں کو پکڑ لو اس کو، اس تیر کو پکڑ کے اس پہ خون کا نشان لگا دو. وہ نیچے پھینکا، خون کا نشان لگا دے، میں نے تیرے اللہ کو زخمی کر دیا معذاللہ. اللہ نے کہا ٹھہرو، میں کیا کرتا ہوں. ایک لولے لنگڑے مچھر کو بھیجا، ناک میں گیا، جا کے دماغ میں بیٹھ گیا. تھوڑا ٹائم بہت زیادہ ہو رہا، دماغ میں بیٹھ گیا. وہ جو الٹی اس کی ٹانگ تھی نا، لکڑی ٹانگ، وہ ہلاتا تھا تو اس کو دماغ میں درد ہوتا تھا. پھر وہ جو حکیم نے کبھی اس کو سلا دینا، وہ بے ہوش ہو جاتا. کبھی اس کو انجیکشن تو تھے نہیں، کبھی اس کو کوئی چیز سنگھا دی، کبھی اس کو کیا ہے کہ اس کو ایسا تکلیف کی، وہ بے ہوش ہو گیا. وہ لکڑی جو ٹانگ ہے ہلا رہا ہے اور وہ بے ہوش ہے. جب ہوش آتا پھر درد پڑ جاتا. ایک ہی تکلیف بچی، دیکھا جب یہ اس کے سر میں درد ہو، اب بے ہوشی نہیں ہو سکتی، جوتا اٹھا اس کے سر پہ مارو. خدا اپنے دشمنوں کو ایسا ذلیل کرتا ہے. میرے بھائیو، ہم اپنی زبان کو ٹھیک کر لیں. اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے، من اذى مسلم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذاك فقد حرم عليه الجنة. جس نے کسی میرے مسلمان امتی کو ضرور فرماتے ہیں تکلیف دی، گویا اس نے مجھ محمد کو تکلیف دی. اور جس نے مجھ محمد کو تکلیف دی، سمجھو اس نے اللہ کو تکلیف دی. اور جس نے اللہ کو تکلیف دی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہم کو اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرنے والا بنائے. میں ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا، کہیں سفر میں تھا، نماز پڑھنے کے لیے گیا. ایک ستون ہے، بڑا ایسا لمبا ستون ہے، اس کے اس طرف نا رونے کی آواز آ رہی تھی. مسجد خالی تھی، رونے کی آواز آ رہی تھی، رو رہا ہے. میں نماز پڑھی، نماز میں بھی رونے کی آواز آ رہی تھی. انہوں نے سلام پھیلا. سفر میں تھا تو سفری نماز 4 مہینے کو پڑھتا ہے. میں نے 2 رکعت پڑھی. پڑھنے کے بعد دیکھا جا کے ایک چھوٹا سا بچہ ہے، 7 سال کی عمر ہوئی ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، رو رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے اور رو رہا ہے، ایسے ہاتھ کرتا ہے، رو رہا ہے. میں پوچھا یا ابنی اس طرح کی کیا ہو گیا، کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے جب مجھے دیکھا، داڑھی ہے، سر پر ٹوپی ہے اور اس رومال پہنا ہو، تو مجھے کہتا یا ہم شیخ، انت شیخ. ادھر امام کو کہتے شیخ. اور میرا نام آنا امام کی مسجد، ای مسجد، چھوٹا سا بچہ رو رہا ہے. میں نے کہا میں فلاں مسجد میں امام ہوں. تم کیوں رو رہے ہو؟ یا عمی قبل اسبوع ابوی توفى. ایک ہفتہ پہلے میرا والد فوت ہو گیا ہے اور میرا والد مجھے مسجد میں دیکھ رہا تھا. اسی مسجد میں ہم نماز پڑھتے تھے. نماز کے بعد بیٹھ کے مجھے قرآن پڑھاتا تھا اور پھر مجھے کہتا تھا کہ اگر میں مر جاؤں تو جب مجھے یاد آئے نا تو قرآن پڑھا کرنا. وہ مر گیا ہے، مجھے یاد آتا ہے تو میں آ کے روتا بھی ہوں، قرآن پڑھتا. جب میں اپنے بچے کو فلم دکھانے لے کے جاؤں گا، میرے مرنے کے بعد قرآن پڑھے گا. جب میں اپنے بچے کو سکھاؤں گا، اس کو ایسا بننا، اس کو ایسا بننا، وہ قرآن پڑھے گا. خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں، جب میں نے اس بچے کی یہ سنی تو میں نے یہ تہیہ کیا کہ میں اپنے بچے کو
قرآن کا حافظ بناؤں گا. میرا بیٹا الحمدللہ قرآن کا حافظ بن گیا. یہ میرے بھائی بیٹھے ماشاءاللہ. جب سنا مجھے بڑی خوشی بھائی اس کو لے کے آؤں. میں نے کہا اس کو اس کے سند میں سے انشاءاللہ لے کے آؤں گا. ہم جب تحیہ کر لیتے ہیں نا نیکی کا, اللہ کہتے ہیں تم نیکی کی, تم تحیہ زیادہ کر لو, میں تمہارے ساتھ ہو جاؤں گا. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. دوستوں تے ہماری فضل شان سے سنتے تو آ گیا نام چھوڑ سے تو آپ کو مولانا سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو